السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں شراز کاظمی۔ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ کی وفات پر تعزیت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس وفات پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہے یا اپوزیشن سے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دنیا میں جس جس کے پیارے خاص طور پر والدین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور جس کے والدین زندہ و سلامت ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج جن دو ایشوز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک تو پی ڈی ایم کی دوہری اور منافقانہ پالیسی ہے، بلکہ میں اسے منافقانہ کے بجائے قاتلانہ پالیسی کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا، اور دوسرا اہم ایشو اسرائیل کا خود کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک کے حوالے سے رویہ ہے۔ ایران میں جو کچھ اسرائیل نے کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور پاکستان بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم اس وقت اپنے سیاسی مفاد کی ہوس اور اقتدار کی بھوک میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ عوام کے قتل پر بھی تیار ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت گرانے کی خاطر ان کو لاشیں بھی گروانا پڑیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ بہت عرصے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے خاندان میں ایک خوشی کا موقع آیا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی بختاور بھٹو صاحبہ کی منگنی ہوئی۔ یہ منگنی ابھی ایک روز پہلے ہی انجام پائی۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس منگنی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی کیونکہ وہ اس وقت کرونا کا شکار ہیں اور قرنطینہ میں ہیں۔ کچھ روز پہلے اس منگنی کا ایک کارڈ منظر عام پر آیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمام مہمانان گرامی جو اس منگنی کے فنکشن میں شمولیت کر رہے ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کے نیگیٹو ہونے کی رپورٹ کی سکین کاپی منگنی سے ایک دن پہلے ای میل کے ذریعے بلاول ہاؤس پہنچ جانی چاہیے۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ اپنی صحت اور زندگیوں کی کتنی پرواہ ہے اس ٹولے کو کہ اپنے فنکشنز میں تو صرف ماسک سے اور سوشل ڈسٹینسنگ سے کام بھی نہیں چلے گا، بلکہ پہلے کرونا ٹیسٹ کروائیں، اگر رپورٹ نیگیٹو آ جائے تو ای میل کے ذریعے بلاول ہاؤس پہنچائیں اور پھر فنکشن میں شرکت کریں، جبکہ جہاں بات عوام کی زندگی کی ہو تو وہاں پر کرونا جائے بھاڑ میں۔ ہم تو جلسے کریں گے، ہم تو جلسے ملتوی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جلسے ہماری چوری کی دولت بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ عوام مرتی ہے تو مرے، وہ تو عوام ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے لیڈروں کے لیے پولیس کے ڈنڈے سوٹے کھائے، جیلیں کاٹے، اپنی زندگیوں کی قربانی دے، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کے لیڈر اقتدار میں آئیں، محلوں میں رہیں، انہی کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کریں، دنیا بھر کے دورے کریں، اپنے ذاتی کاروباروں کو بڑھاوا دیں، کرپشن کریں، منی لانڈرنگ کریں، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جائیدادیں بنائیں، اور اس ملک کی رگوں سے نچوڑ نچوڑ کر لہو نکالیں۔ یہ ان کا حق ہے کیونکہ وہ حکمران خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا حق ہے حکمرانی کرنا، اور پاکستان کی عوام کا فرض ہے ان کی حکمرانی کی خاطر قربانیاں دینا۔ ان خاندانوں کو تخت اقتدار تک پہنچانے کے لیے عوام کو اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو ان نام نہاد لیڈروں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ عوام تو عوام ہے جن کا فرض ہے خواص کی خاطر اپنی زندگیاں تک قربان کر دینا۔ تو اگر شریف خاندان، زرداری خاندان کی دولت بچانے کی خاطر چند ہزار لوگوں کی زندگیاں چلی بھی جاتی ہیں تو ان کو کیا پرواہ۔ پشاور میں ہونے والے پی ڈی ایم جلسے کے بعد کئی اہم رہنما خود کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، جن میں بلور خاندان کی خاتون رہنما سمر بلور صاحبہ بھی شامل ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی خود کرونا کا شکار اسی جلسے کے بعد ہوئے ہیں۔ یہ وہی سمر بلور صاحبہ ہیں جن کے ساتھ بلاول صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے۔ کھانے بھی اکٹھے کھائے گئے، اور اب سمر بلور صاحبہ اور بلاول زرداری صاحب دونوں ہی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک مریم نواز صاحبہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو بہرحال کرونا کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ بلاول صاحب جو کہ خود کرونا کے حوالے سے بہت کانشیس ہیں، اور وہ ہمیں ہر جگہ پر ماسک پہنے نظر آتے ہیں، چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا پی ڈی ایم میٹنگ، الیکشن کمپین ہو یا میڈیا بریفنگ، بلاول صاحب نے ماسک کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اجرک والے ماسک کو تو فیشن بنا دیا ہے، لیکن ماسک کے اس بھرپور استعمال کے باوجود اگر بلاول صاحب کرونا سے نہیں بچ سکے تو ان کے جلسوں میں آنے والے لوگ کرونا سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟
ملتان جلسے کے لیے PDM کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جلسے کے شرکاء ماسک پہن کر آئیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ جلسے میں شریک ہونے والے تمام افراد ماسک پہن کر آتے ہیں۔ اگرچہ ایسا ہونا 1000% ناممکن ہے، لیکن پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تمام لوگ ماسک پہن کر جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا کیا بنے گا؟ خالی ماسک پہننا تو بلاول بھٹو کو کرونا سے نہیں بچا سکا۔ اگر کرونا کو بلاول بھٹو پر رحم نہیں آیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ذوالفقار بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، جو اس وقت پورے پاکستان کا ایک خود ساختہ لیڈر بنا ہوا ہے، جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے دعوے کرتا نہیں تھکتا، حالانکہ پاکستان کو خراب کرنے میں خود اسی کے والد محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اگر کرونا کو ماسک پہننے والے بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے چشم و چراغ پر رحم نہیں آیا، تو ماسک پہن کر جلسوں میں شریک ہونے والے عوام پر کرونا کیسے رحم کرے گا؟ اور پھر جلسے میں موجود ہزاروں افراد جن کے بارے میں اپوزیشن یقیناً دعویٰ کرے گی کہ وہ لاکھوں کا مجمع تھا، تو اپوزیشن ان سو کالڈ لاکھوں افراد کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ کیسے برقرار رکھے گی؟ کیا وہاں کرونا نہیں پھیلے گا؟ اور اگر نہیں پھیلے گا تو سندھ کے اندر مختلف قسم کی تقریبات پر پابندی کیوں ہے؟ کیا سندھ کے لوگوں کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے اور پنجاب کے لوگوں کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور سب کی زندگی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی بلاول بھٹو کی زندگی قیمتی ہے۔ اس وقت اپوزیشن تاریخ کی سب سے گھٹیا سیاست کر رہی ہے، جس میں وہ اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اپوزیشن بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جلسوں سے حکومت کو نہیں گرایا جا سکے گا۔ اگر حکومت کو گرانا ہے تو یہ ایک دن کا کام ہے کہ ساری اپوزیشن ایک ساتھ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دے، یہ حکومت خود بخود گر جائے گی۔ لیکن اپوزیشن حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، وہ استعفے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ استعفے دینے کی صورت میں ان کی اپنی حکومت بھی ختم ہوتی ہے۔ وہ صرف اس حکومت کو ناکام حکومت ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ اس حکومت کی جو سب سے بڑی کامیابی رہی ہے وہ کرونا کے حوالے سے حکومتی پالیسی کا کامیاب ہونا ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ موجودہ حکومت کی اس کامیابی کو بین الاقوامی لیول پر سراہا گیا ہے، اور ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے کے طور پر منایا ہے۔ یہ پاکستان کی شاندار کامیابی ہے جو اپوزیشن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ چنانچہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کرونا کی اس دوسری لہر کو اتنا شدید بنانا ہے کہ کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، یہ وبا اس بری طرح پھیل جائے کہ حکومت اس کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہو جائے، اور گزشتہ کامیابیوں کا اثر زائل ہو جائے، چاہے اس کے لیے جتنے مرضی لوگ مر جائیں، چاہے جتنے مرضی لوگ کرونا کا شکار ہو جائیں، چاہے جتنے مرضی خاندان تباہ ہو جائیں، لیکن کرونا پھیلنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہیے تاکہ اپوزیشن کا مقصد پورا ہو سکے، حکومت پر تنقید کی مکمل گراؤنڈ بن سکے، اور پھر یہی اپوزیشن جو اپنے مفاد کی خاطر باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کرونا کے پھیلاؤ میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، وہی اپوزیشن پھر منہ پھاڑ پھاڑ کر اس حکومت کو کرونا کنٹرول نہ کر سکنے پر تنقید کا نشانہ بنائے گی، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے گی اور کرونا کی لاشوں پر سیاست کرے گی۔ وہی لاشیں جو اسی PDM نے پلاننگ کے تحت گروائی ہیں، وہی کرونا جو یہی PDM اس وقت پلاننگ کے تحت پھیلا رہا ہے۔ ان کو عوام کی زندگیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر عوام کی موت کو بھی کیش کروانے پر تیار ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کوئی ذرا سی عقل اور شعور رکھنے والا شخص بھی یہ چیز بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے مفاد، حتیٰ کہ ان کی زندگیوں کی بھی رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا اہم ترین موضوع ایران میں ہونے والے ایک اہم ترین ایٹمی سائنسدان کا قتل ہے۔ محسن فخری زادہ نام کے یہ سائنسدان ایران کے اہم ترین ایٹمی سائنسدان تھے، اور ان کی ایران کے لیے اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے جتنی پاکستان کے لیے فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر محسن فخری زادہ نے بھی ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایران کے بہت سے اہم ترین پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے، اور ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ایرانی عوام سے ایران کو وہ ہتھیار بنا کر دینے کا وعدہ کر رکھا تھا جو ایران کی حفاظت کا ضامن ہو اور جس کی ایران کو ضرورت ہے۔ یہ سائنسدان ایران کے میزائل پروگرام کی ڈیولپمنٹ کا بھی اہم ترین حصہ تھے، اور اب ان کا قتل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اہم ترین ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو بھی شہید کیا گیا تھا،
اور ان کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے ان کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا اور اب محسن فخر زادے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور ایران نے اس کا الزام بھی اسرائیل پر لگایا ہے۔ ان کا قتل بڑے فلمی سے انداز میں کیا گیا، جیسا کہ ہالی ووڈ کی موویز میں ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ محسن فخر زادے اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی سے کچھ دور ایک دھماکہ کیا گیا، جس کی وجہ سے محسن فخر زادے کا قافلہ رک گیا، اور پھر اچانک 5 اطراف سے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی۔ اس واقعے میں محسن فخر زادے سمیت 7 لوگ شہید ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قتل کا ڈائریکٹ الزام اسرائیل پر کیوں لگایا گیا؟ اس کا جواب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی کچھ عرصہ قبل کی ایک بریفنگ تھی، جس میں انہوں نے محسن فخر زادہ کے حوالے سے ایک مکمل پریزنٹیشن دی تھی، ان کی مہارت اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ان کی خدمات اور اہمیت کا ذکر کیا تھا، اور آخر میں بریفنگ کے شرکاء سے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ محسن فخر زادے، آپ لوگ اس نام کو یاد رکھیے گا۔ ان کا اس حوالے سے یہ کہنا کہ اس نام کو یاد رکھیے گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ محسن فخر زادے کے حوالے سے اسرائیل کوئی نہ کوئی پلان بنا چکا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس قتل کو ایسے نشر کیا ہے کہ موساد کا دشمن نمبر 1 محسن فخر زادے قتل ہو گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس خبر کو نشر کیا ہے، اور سب سے اہم اس حوالے سے یروشلم پوسٹ کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹائمنگ از ایوری تھنگ۔ واقعی اس واقعے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ آنے والے مہینوں میں ٹرمپ جا رہا ہے اور جو بائیڈن آ رہا ہے، اور جو بائیڈن ایران کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا حامی ہے، جو کہ اسرائیل کو منظور نہیں۔ اس لیے وہ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم یا کم از کم اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے، کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں ہی اسرائیل کے حوالے سے بہت سخت بیانیاں رکھتے ہیں۔ اب پاکستان تو پہلے سے نیوکلیئر پاور ہے، اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس خطے میں ایران بھی نیوکلیئر پاور بن کر سامنے آئے، اور اس ریجن میں اس کے خلاف سخت ترین رویہ رکھنے والے دونوں ممالک ہی ایٹمی پاور بن جائیں۔ چنانچہ اس نے ایران کے خلاف ایک خفیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور محسن فخر زادے کا قتل اسی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کو بھی اس حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ جو ملک اسرائیل کے حوالے سے سخت ترین رویہ رکھتا ہے وہ اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہے، اور پاکستان اس میں سر فہرست ہے۔ پاکستان میں بدامنی کے پیچھے تو اسرائیل اور انڈیا کی ملی بھگت کے بارے میں سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن پاکستان کو ملک کے اندر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں سے بھی، اور پاکستان کے اندر موجود اسرائیل کے سیاسی، صحافتی اور سماجی سہولت کاروں سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ویڈیو اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔